بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے گناہوں کی سزا مجھے ایسے ملے گی۔ ابھی ایک جنازہ گھر میں پڑا تھا کہ اتنی بڑی آفت آ گئی۔ سب لوگ حیران تھے اور باتیں کر رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ نیلم کے گھر پہ کیا ہو گیا، کیسے ہو گیا؟ یہ تو کوئی ایسی بات ہے جس کے پیچھے کوئی بہت بڑی کہانی لگتی ہے، ورنہ کسی کے ساتھ ایسا تھوڑی ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد گھر کا ماحول ایسا بن گیا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ گھر میں ہو کیا رہا تھا۔ جس کے ہاتھ جو چیز لگی وہ اٹھا کر لے گیا۔ اب آپ لوگ خود سوچیں گے کہ ایسا کیا ہو گیا کہ ہم لوگ اپنے گھر کی چیزوں سے ہی بے خبر ہو گئے۔ پر مجھے پتا تھا کہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ جو میت گھر میں پڑی تھی اس کی وجہ سے ہو رہا تھا، اور میں فوراً اس میت کی طرف بڑھی، اور جیسے ہی میں نے اس کے چہرے پر سے نقاب ہٹایا، میرے قدموں کے نیچے سے ہی زمین نکل گئی، کیونکہ مجھے تو لگا کہ وہ میت، میرا نام نیلم ہے اور میں ایک عام سی سیدھی سادی تھی، بس یہ چاہتی تھی کہ شادی کے بعد میری زندگی اچھی گزرے، کیونکہ شادی سے پہلے میری ماں ہر بات پہ یہی کہتی کہ جب شادی ہو جائے گی تو اپنے شوہر کے ساتھ اپنی زندگی گزارنا، وہاں پر تمہارے اوپر پابندیاں نہیں ہوں گی۔ لیکن میں سوچتی تھی کہ کہیں ایسا گھر نہ مل جائے جہاں ہمارے گھر سے بھی زیادہ پابندیاں ہوں، اور اللہ نے کرم کیا، مجھے ایک چھوٹی سی فیملی مل گئی۔ میری شادی سلیم سے ہوئی تو میں نے سوچا کہ میری قسمت بدلنے والی ہے۔ سلیم کا گھر اپنا تھا، خاندان میں صرف اس کی ماں تھی اور وہ اچھی کمائی کرتا تھا۔ یہ سب کچھ میری توقعات کے مطابق تھا، اور اسی لیے میں نے اس رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ حالانکہ سلیم کی شکل و صورت کوئی خاص متاثر کن نہ تھی، لیکن ایک چھوٹے خاندان، اپنے گھر اور بہتر مالی حالات نے میرے دل کو مطمئن کر دیا۔ شروع کے دن بہت اچھے گزرے۔ سلیم کے ساتھ وقت خوشگوار تھا اور اس کی ماں بھی بہت محبت کرنے والی لگتی تھی۔ میں نے اپنے دل میں یہ دعا کی، میری زندگی ہمیشہ اسی طرح آسان اور سکون سے بھرپور رہے۔ مجھے لگا کہ اب مجھے زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نہ زیادہ کام کرنا پڑے گا، نہ ہی کسی بڑی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانا ہوگا۔ لیکن جلد ہی حالات نے کچھ اور رخ اختیار کیا۔ جب شادی کے بعد میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ باقی تمام کام میں کر لوں گی، لیکن کپڑے دھونا میرے بس کی بات نہیں، تو وہ فوراً بولا، امی سے تو یہ کام بالکل نہیں ہوتا، ہر 3 لوگوں کے کپڑے ہی تو ہیں۔ میں نے تھوڑا سوچ کر کہا کہ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بدلے تم ہر جمعے مجھے باہر کھانا کھلانے لے کر جاؤ گے۔ اس نے ہنس کر کہا کہ ٹھیک ہے بابا، یہ بھی کر لوں گا۔ مجھے یہ سودا مناسب لگا اور میں نے حامی بھر لی۔ پہلے دن جب میں کپڑے دھونے بیٹھی تو ایک عجیب سی کراہیت نے مجھے گھیر لیا۔ خاص طور پر میری ساس کے کپڑوں سے اٹھنے والی بدبو نے میرے دل کو مایوسی سے بھر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کپڑوں سے یہ بدبو کیوں آ رہی ہے؟ وہ شرمندہ نظر آئیں اور آہستہ سے اٹھنے والی بدبو نے میرے دل کو مایوسی سے بھر دیا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کپڑوں سے یہ بدبو کیوں آ رہی ہے؟ وہ شرمندہ نظر آئیں اور آہستہ سے بولی کہ بیٹا، مجھے یورین کا مسئلہ ہے، بڑھاپے کے ساتھ کنٹرول نہیں رہتا، وضو بار بار ٹوٹتا ہے اور بار بار نہانا پڑتا ہے، اسی وجہ سے کپڑے بھی خراب ہو جاتے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گئی۔ مجھے تو ان کے کپڑے دھونے کا خیال بھی ناقابل برداشت لگا، لیکن وہ اتنی ضعیف تھی کہ خود یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ ان کا چلنا پھرنا بھی محدود تھا، اور انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں کھانے کا انتظام کر لوں گی، بیٹھ کر سبزی کاٹ لوں گی، لیکن کپڑے دھونا اب میرے بس کی بات نہیں۔ اسی دن میں نے اپنے شوہر سے بات کی۔ میں نے اسے صاف صاف کہا کہ یہ میری توقعات سے زیادہ مشکل کام ہے، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ ذمہ داری اتنی بوجھل ہوگی۔ اس نے تحمل سے جواب دیا، کپڑے تو بس مشین میں ڈالنے ہوتے ہیں، امی کے کپڑے باقی سب سے آخر میں ڈال لیا کرو۔ وہ مجھے یہ بھی سمجھانے لگا کہ ان کی بیماری کا علاج ہو چکا ہے، لیکن شوہر ہنس کر بولا، جو کچھ میرا ہے وہ تمہارا بھی ہے، تم جو کہو گی میں کروں گا۔ اس کے یہ الفاظ مجھے کچھ سکون دے گئے۔ میں نے سوچا کہ کم از کم وہ میرے احسان کو تسلیم کرتا ہے، اور شاید یہ بات میری ہمت بڑھانے کے لیے کافی ہو۔ سردیوں کی آمد سے پہلے ہی میری ساس نے گیزر آن کروا لیا۔ گرمیوں میں تو بار بار نہانے کا مسئلہ کسی حد تک قابل برداشت تھا، لیکن سردی میں ان کا کہنا تھا کہ یہ مسئلہ اور بڑھ جاتا ہے۔ وہ رات کو نہا دھو کر نماز پڑھتی اور اپنی بیماری کے بارے میں مزید تفصیل بتاتی۔ انہوں نے ایک دن مجھے بتایا کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ جوانی سے ہی تھا۔ جب سلیم پیدا ہوا، وہ بولی، میری اپنی ساس اور رشتہ داروں نے ہمیشہ مجھے تانا دیا کہ یہ بار بار نہانے کا بہانہ کرتی ہے، بد کردار ہے۔ میری بیماری کو میرا گناہ بنا دیا گیا، اور میں اپنی زندگی بھر اس تذلیل کے بوجھ تلے دبی رہی۔ ان کی آنکھوں میں
چھپی بے بسی نے مجھے کچھ لمحوں کے لیے خاموش کر دیا۔ وہ کہتی تھی کہ اللہ کا شکر ہے کہ مجھے تم جیسی بہو ملی۔ تم میرا کتنا خیال رکھتی ہو۔ تم نے کبھی میرے بارے میں کچھ برا نہیں کہا اور ان کی تعریفوں کے باوجود میرے دل میں بے چینی رہتی۔ میں اپنے کاموں کو دل سے نہیں کر پاتی تھی اور ہمیشہ یہ محسوس کرتی کہ یہ سب میرے لیے ایک بوجھ ہے۔ ساس کی مدد بس اتنی ہوتی کہ بیٹھ کر سبزی کاٹ دیں، 2 پلیٹیں دھو دیں یا کبھی بستر ٹھیک کر دیں۔ یہ سب میرے لیے ناکافی تھا کیونکہ کپڑے دھونا سب سے مشکل کام تھا۔ گھر کی صفائی، جھاڑ پونجھ اور دیگر کام بھی مجھے ہی کرنا پڑتے۔ سلیم کا رویہ ان سب میں بھی بہت معاون تھا، لیکن میں اکثر اس پر اپنے ناز نخرے اٹھواتی۔ ایک دن میں نے جھنجھلا کر کہا، تمہاری ماں کے کام کرتے کرتے میری کمر ٹوٹ جاتی ہے اور تمہیں کوئی فکر ہی نہیں۔ سلیم ہنستے ہوئے میرے قریب آیا اور بولا، چلو آج باہر کھانا کھانے چلتے ہیں، تمہیں اپنی پسند کی بریانی کھلاتا ہوں۔ میں نے تیوری چڑھا کر کہا کہ بریانی ہی کیوں، مجھے آئس کریم بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے بابا، کہ بریانی ہی کیوں، مجھے آئس کریم بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے بابا، بریانی بھی ہوگی اور آئس کریم بھی، بس مسکرا دو، تمہاری مسکراہٹ میرے لیے سب کچھ ہے۔ وہ بولا اور اس نے فوراً گاڑی نکالی اور مجھے باہر لے گیا۔ میں راستے میں اپنی شکایتیں گنواتی رہی اور وہ ہنستے ہوئے ہر بات پر ہاں بیوی جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہتا رہا۔ جب ہم ریسٹورینٹ پہنچے تو میں نے اپنی پسند کے پکوان منگوائے اور اپنی آئس کریم بھی کھائی۔ وہ میرے چہرے پر خوشی دیکھ کر مطمئن نظر آیا۔ ہر بار جب میں ساس کے کاموں کا بوجھ محسوس کرتی تو میں کسی نہ کسی بہانے سے سلیم کو اپنی بات منوانے کی کوشش کرتی۔ کبھی کہتی کہ آج شاپنگ کر لے چلو، وہ ہنستے ہوئے کہتا کہ بس میرے سارے پیسے تمہاری خوشیوں پر لگ رہے ہیں، لیکن ٹھیک ہے چلو۔ ایک دن جب وہ 5000 لے کر آیا تو میں نے اسے فوراً کہا مجھے نیا جوڑا لینا ہے۔ وہ مسکرا کر بولا ابھی تو تنخواہ ہاتھ میں آئی ہے اور تم نے خرچے کی تیاری کر لی۔ میں نے چہرہ بناتے ہوئے کہا کہ اتنے کام کرتی ہوں اور تمہیں میری ضروریات کی فکر ہی نہیں۔ اس نے میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر میرا موڈ ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ ایک شام میں کچن میں کام کر رہی تھی اور میری تھکن چہرے پر صاف چھلک رہی تھی۔ سلیم نے آ کر کہا کہ آج بہت تھک گئی ہو، کیوں نہ باہر چلیں؟ میں نے غصے سے کہا کہ باہر چلنے سے میرے کام ختم ہو جائیں گے۔ وہ ہنستے ہوئے بولا کم از کم تمہارا موڈ تو ٹھیک ہو جائے گا، چلو آئس کریم کھاتے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا کہ آج نہیں، کل لے جانا۔ ٹھیک ہے، تمہاری ہر بات سر آنکھوں پر، وہ بولا اور میرا ہاتھ تھام کر مجھے تسلی دی۔ سلیم واقعی میرا بہت خیال رکھتا تھا اور جو کماتا تھا مجھ پر خرچ کرتا تھا، میری ہر بات ماننے کی کوشش کرتا، لیکن میں اس کے سامنے اپنی خوشی ظاہر نہیں کرتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ وہ ہمیشہ میرے موڈ کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا رہے۔ وہ میرے چہرے پر مسکراہٹ دیکھنے کے لیے ہر ممکن حد تک جاتا۔ ساس کے کام میرے لیے بوجھ ضرور تھے، لیکن اس بوجھ کے بدلے میں اپنی باتیں منوا لیتی تھی۔ میرے لیے یہ ایک عجیب سی صورتحال تھی۔ ایک طرف میں اپنی زندگی پریشان تھی اور دوسری طرف میرے شوہر کی محبت اور قربانیوں نے مجھے سکون دیا تھا۔ میری ساس کا رویہ عجیب سا تھا اور وہ ہم دونوں میاں بیوی کے معاملات میں کبھی دخل اندازی نہیں کرتی تھی۔ ان کا یہ انداز مجھے حیران بھی کرتا اور کبھی کبھار خوش بھی۔ وہ اکثر کہتی کہ بیوی کو خوش رکھو، باہر لے جایا کرو، یہی دن ہیں جو یاد رہتے ہیں۔ ان کے یہ جملے سن کر کبھی میں مسکرانے لگتی، کبھی سوچتی کہ ان کی اپنی زندگی شاید اتنی خوشگوار نہ رہی ہو، تبھی وہ سلیم کو یہ نصیحت کرتی ہیں۔ انہوں نے کبھی ہمیں روکا نہیں، نہ ہی ہمارے ذاتی معاملات میں کوئی رائے تھی۔ جب بھی میں اور سلیم ہنستے مسکراتے تو وہ ایک کونے میں بیٹھ کر خاموشی سے دیکھتی اور چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی۔ ساس کے یہ الفاظ سلیم کے لیے شاید حکم کا درجہ رکھتے تھے۔ وہ اکثر میرے موڈ کے بگڑنے پر فوراً مان جاتا۔ چلو باہر چلتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، امی بھی یہی کہتی ہیں کہ تمہیں خوش رکھو۔ کبھی کبھار میں ضد کرتی تو وہ کہتا کہ امی کی بات سن لو، وہ باہر چلتے ہیں، کچھ کھا لیتے ہیں، امی بھی یہی کہتی ہیں کہ تمہیں خوش رکھو۔ کبھی کبھار میں ضد کرتی تو وہ کہتا کہ امی کی بات سن لو، وہ ٹھیک کہتی ہیں۔ ان کی یہ باتیں اکثر میرے دل کو نرم کر دیتی تھی۔ مجھے احساس ہوتا کہ ان کی نیت ہمیشہ اچھی تھی اور وہ واقعی چاہتی تھی کہ ہمارا رشتہ خوشیوں سے بھرپور ہو، لیکن ان کا بے دخلی رویہ کبھی کبھی مجھے الجھا دیتا۔ وہ کبھی کسی بات پر اعتراض نہ کرتی، نہ کبھی مجھ سے کوئی شکایت کرتی۔ ان کی اس بے ساختی میں ایک عجیب سا سکون اور اپنی دنیا سے لا تعلقی جھلکتی تھی۔ مجھے ان کی یہ بات ہمیشہ یاد رہے گی کہ یہی دن ہیں جو یاد رہتے ہیں۔ یہ جملہ سن کر میں ہمیشہ سوچتی کہ شاید وہ ہمیں وہ زندگی دینا چاہتی ہیں جو وہ خود نہ جی سکی۔ یہ سب تو اپنی جگہ، لیکن گھر میں کوئی کتنی بھی محبت سے رہتا ہو،
کبھی نہ کبھی پھوٹ ضرور پڑتی ہے، اور ہمارے گھر میں وہ پھوٹ گیس کے بل کی صورت میں آ چکی تھی۔ گیس کا بل دیکھ کر میرا غصہ آسمان کو چھونے لگا کہ بل نے تو وہ تمام امیدیں خاک میں ملا دی۔ میں نے بل کو ہاتھ میں پکڑے سلیم کی طرف دیکھا، جو سکون سے چائے پی رہا تھا، اور میرا دل چاہا کہ اس سکون کو جھنجھوڑ کر پوچھوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہارے دیے ہوئے پیسوں سے گھر کا خرچ تو چل رہا ہے، لیکن میرا کیا؟ میرے لیے تو کچھ بھی نہیں بچ رہا۔ میری ہمسائے کی باتوں نے جلدی پر تیل ڈال دیا۔ گیزر سب سے زیادہ گیس کھاتا ہے۔ اس کے یہ جملے میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ کیا میری ساس کو یہ احساس نہیں کہ ان کی بیماری اور اس کا خرچ میرے لیے ایک مسلسل قربانی بن گیا ہے۔ مجھے یاد آیا کہ سلیم ہمیشہ کہتا تھا، جو پیسے دے رہا ہوں انہیں میں گزارا کرو، اور میں ہر بار اپنی بچت کے پیسے چھپا کر رکھتی، لیکن اس بار تو یہ بل سب کچھ ختم کر دے گا۔ میرے اندر ایک طوفان اٹھنے لگا، اور میں نے سوچا کہ سب میری ذمہ داری کیوں بن گیا؟ یہ گیزر سارا دن جلتا رہتا ہے اور بل میری بچت پر وار کرتا ہے۔ میں نے بل کو زور سے میز پر پٹک دیا اور دل میں کہا کہ یہ زیادتی ہے۔ سلیم کے اصول اپنی جگہ، لیکن یہ مسئلہ صرف میرا کیوں؟ مجھے ساس کی بیماری پر غصہ نہیں تھا، لیکن ان کی بے نیازی پر ضرور تھا۔ کیا وہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ یہ بل کتنا بڑا بوجھ بن گیا ہے؟ یہ غصہ صرف گیس کے بل تک محدود نہیں تھا، یہ اس احساس سے جڑا ہوا تھا کہ میری قربانیوں کو کوئی اہمیت نہیں دی جا رہی تھی۔ کیا یہ میرا گھر نہیں؟ کیا میرے خواب، میری ضروریات، میرے ارمان کسی کو نظر نہیں آتے؟ میں نے دل میں فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کو نظر انداز نہیں کروں گی۔ اس بار میں سلیم سے بات کروں گی اور صاف صاف کہوں گی کہ یہ بل میرے لیے ایک ناقابل برداشت بوجھ ہے، لیکن اندر کہیں خوف بھی تھا۔ کیا وہ میری بات سنے گا؟ کیا وہ اضافی پیسے دینے پر راضی ہوگا، یا پھر میں اسی طرح اپنی خواہشوں کو قربان کرتی رہوں گی؟ یہ لڑائی اب ضروری تھی۔ گیس کے بل نے میرے اندر وہ آگ جلا دی جو ہر خاموش قربانی کے ساتھ سلگتی رہتی، اور اب یہ آگ بجھانے کا وقت آ گیا تھا۔ شوہر جتنا بھی اچھا ہوتا تو وہ شوہر ہی ہے نا۔ اگر میرا شوہر میری ہر بات مانتا ہے تو وہ اپنی باتیں بھی تو منواتا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنی باتیں نہیں منواتا تھا۔ وہ مجھے ایک دفعہ پیسے دے دیتا تو دوبارہ مجھے کہتا کہ پیسوں کا مطالبہ نہیں کرنا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا تھا، اس لیے الگ سے مجھے جیب خرچ نہیں دیتا تھا۔ گھر میں کھانا میری مرضی کا پکتا، میرا جب دل کرتا وہ مجھے باہر لے جاتا، میرے کپڑے، میرے جوتے، ہر چیز کا خیال کرتا۔ ایسے میں اس سے مطالبہ کر بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سب تو اپنی جگہ تھا، اور ایک دن میری ہمسائی نے میرے دل میں وہم ڈال دیا۔ کہنے لگی کہ تمہارے شوہر کو میں نے کسی اور عورت کے ساتھ دیکھا ہے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ اس نے کہا کہ ہاں، رکشے سے اتر رہا تھا اور کسی عورت کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ رکشے سے اتر رہا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ عورت میرے شوہر کے ساتھ تھی۔ الگ الگ سواریاں تھوڑی بیٹھتی ہیں۔ اس نے بار بار میرے دماغ میں یہ بات ڈالنی شروع کر دی۔ میں نے کہا کہ میرا شوہر تو بہت اچھا ہے۔ کہنے لگی کہ بڑے اچھے شوہر بھی دھوکہ دے جاتے ہیں، بے وفائی کرتے ہیں، اور میں نے تمہارے شوہر کو تو زیادہ خوبصورت اور کم عمر لڑکی کے ساتھ دیکھا ہے۔ اب تم خود ہی پتہ لگاؤ کہ وہ کون ہے۔ میں تو حیران رہ گئی۔ میں نے کہا کہ کیا کیا برداشت کروں میں؟ ایک طرف یہ گیس بجلی کے بل میرے سر پر ناچ رہے ہیں اور گھر کا خرچہ مجھے پورا کرنا ہے، دوسری طرف یہ عجیب باتیں کر رہی ہے۔ میرا شوہر بہت اچھا انسان تھا، لیکن جب سے شادی ہوئی تھی اس کی جیب میں زیادہ ہی پیسے رہنے لگے تھے، اور جب شوہر کے پاس ضرورت سے زیادہ پیسے ہوتے ہیں تو وہ دوسری شادی کے بارے میں ضرور سوچتا ہے۔ غریب لوگ کبھی بھی دوسری شادی کے بارے میں سوچتے ہیں، لیکن یہ جن کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں نا، وہ ضرور سوچتے ہیں۔ گھر بھی ہمارا بڑا تھا، 2-3 کمرے تو فارغ ہی پڑے کرتے تھے۔ کہیں اس نے سوچ لیا ہو کہ کمروں کو بھرنے کے بارے میں سوچا جائے۔ غصہ میرا کسی اور طرف کا تھا، لیکن اب نکلنا کسی اور طرف تھا۔ مجھے میری ساس پر بہت غصہ آ گیا، اور میں نے اپنی ساس سے کہہ دیا کہ گیزر نہ آن کرے۔ ویسے بھی گھر کی بات کی گھر میں ہی رہ جانی چاہیے تھی، اسی لیے میں نے سوچا کہ سیدھا انہی سے بات کرتی ہوں۔ میں نے جب یہ فیصلہ کیا تو اندر ہی اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا، جیسے میں نے اپنے دل کی بات کہہ دی ہو، لیکن غصے کے جذبات اس سکون پر غالب تھے، اور مجھے اپنا فیصلہ بالکل درست لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ یہ مسئلہ کسی نہ کسی طرح ختم ہونا ہی چاہیے، ورنہ سردیاں تو مجھ پر بھاری پڑ جائیں گی۔ اسی خیال کے ساتھ میں نے بڑی نرمی سے اپنی ساس کے سامنے بات رکھی۔ امی، اب آپ گیزر آن نہ کیا کریں،
ٹھنڈے پانی سے ہی وضو کیا کرے اور غسل کیا کرے۔ ویسے بھی ٹھنڈے پانی سے نہانے کا اپنا ایک الگ فائدہ ہے، صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، اور اللہ کے حضور پیش ہونا ہے تو تھوڑی محنت تو کرنی ہی چاہیے۔ تبھی ذرے پر حیرت اور بے بسی کے آثار نمایاں تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کہ بیٹا میری عمر دیکھو، 400 بیماریاں میرے اندر ہیں، ٹھنڈے پانی سے کیسے غسل کر سکتی ہوں؟ اگر بات صرف وضو کی ہوتی تو میں کر بھی لیتی، لیکن تمہیں تو میری بیماری کا پتہ ہے، میں تو پہلے ہی بہت مشکل سے چل پھر رہی ہوں، اب یہ کیسے ہوگا؟ میں نے ان کی بات سنی، مگر دل میں یہ ٹھان لیا کہ اپنے ارادے پر قائم رہوں گی۔ میں نے سخت لہجے میں کہا کہ امی، آپ کو بھی تو احساس ہونا چاہیے، اگر اتنے زیادہ بل آئیں گے تو کون پورا کرے گا؟ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل گیس کے بل کس قدر زیادہ ہوتے ہیں، اگر لاکھوں روپے کا بل آ گیا تو کون دے گا؟ اور اگر یہ گیس کا میٹر ہی ہٹا دیا گیا تو پھر گیس کہاں سے آئے گی؟ ایسے میں تو لوگ بوتلوں میں گیس خرید کر استعمال کرتے ہیں، جو مزید مہنگی ہوتی ہے۔ سردیاں ابھی شروع ہوئی ہیں اور پوری سردیاں گزرنی ہیں، آپ بھی میری مجبوری کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ میری باتوں سے ان کی بے بسی مزید گہری ہو گئی۔ وہ بار بار کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، کوشش کریں۔ میری باتوں سے ان کی بے بسی مزید گہری ہو گئی۔ وہ بار بار کہنے لگی کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں کر سکتی، ٹھنڈے پانی سے نہانا میرے بس کی بات نہیں۔ لیکن میں نے بھی طے کر لیا کہ کوئی بات نہ مانو گی۔ میں نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ امی جو میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، اگر آپ نے اب گیزر آن کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے میرے منع کرنے کے باوجود چولہے پہ پانی گرم کرنے کی کوشش کی تو میں گیزر کا کنیکشن ہی کٹوا دوں گی۔ انہوں نے بے یقینی کے عالم میں میری طرف دیکھا۔ مجھے لگا جیسے وہ کسی آخری امید کے سہارے سلیم سے بات کرنے کا سوچ رہی ہوں۔ میں نے فوراً ان کی سوچ پر پانی پھیرتے ہوئے کہا، اور خبردار، بات آپ نے اگر سلیم کو بتائی تو پھر جو ہوگا آپ جانتی ہیں، میں بھی اس گھر میں ہوں اور آپ بھی۔ بہتر یہی ہے کہ آپ میرے کہنے پر عمل کریں اور سلیم کے سامنے یہ بات نہ لائیں۔ میرے لہجے کی سختی نے انہیں خاموش کر دیا۔ وہ ایک لمحے کے لیے کچھ بول نہ سکی، جیسے ان کے پاس کہنے کے لیے کچھ رہ ہی نہ گیا ہو۔ بے چینی بھی سر اٹھا رہی تھی۔ کیا میں ٹھیک کر رہی تھی؟ کیا یہ میرے حق میں بہتر تھا؟ لیکن اس وقت میری مجبوری اور غصے نے ان سوالات کو پس پش ڈال دیا۔ گھر کے حالات، ذمہ داریاں اور تعلقات کا بوجھ عجیب کشمکش پیدا کر رہا تھا۔ جب میں نے اپنی ساس کو گیزر استعمال کرنے سے روک دیا تب مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے ایک درست فیصلہ کیا ہے، لیکن جب میں اپنی ماں کے گھر گئی اور وہاں کی حالت دیکھی تو میرے جذبات نے مجھے ایک بالکل مختلف سمت میں دھکیل دیا۔ رات گزارنے کے ارادے سے جب میں اپنی ماں کے گھر پہنچی تو میں نے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام پہلے ہی کر لیا تھا تاکہ وہاں رہتے ہوئے مجھے زیادہ فکر نہ ہو۔ میں نے اپنی ساس کے لیے بھی گھر چھوڑنے سے پہلے کھانا تیار کر دیا تھا تاکہ میرے شوہر کو کوئی پریشانی نہ ہو۔ لیکن جب میں اپنی ماں کے گھر پہنچی اور وہاں کے حالات دیکھی تو دل بہت دکھی ہوا۔ ٹھنڈے پانی سے جب میں نے ہاتھ دھوئے تو میرے ہاتھ کانپ اٹھے۔ میں حیران رہ گئی اور فوراً ماں سے پوچھا کہ امی آپ کے گھر میں تو گیزر تھا؟ ماں نے دھیمی آواز میں جواب دیا کہ ہاں بیٹا تھا، لیکن خراب ہو گیا تھا تو بیچ دیا۔ یہ سن کر میرے دل کو دھچکا لگا۔ پھر آپ کیا کرتی ہیں؟ میں نے بے چینی سے پوچھا۔ ماں نے اپنے سکون بھرے لہجے میں کہا کہ بیٹا جیسے سب کرتے ہیں ویسے ہی گزارا کر لیتی ہوں، اللہ مالک ہے۔ میں نے کہا کہ نہیں امی، پانی بہت ٹھنڈا ہے اور آپ بیمار ہو جائیں گی، یہ تو بھائی کو فکر کرنی چاہیے نا، اچھی بھلی کمائی کرتا ہے اور گھر میں دوسرا گیزر نہیں لگوا سکتا۔ میری بھابھی نے یہ بات سن لی تو کہنے لگی کہ ہم اس گھر کو چلا رہے ہیں اور یہی کافی ہے، اگر تمہیں اتنی فکر ہے تو اپنی ماں کے لیے خود ہی گیزر کا انتظام کیوں نہیں کر دیتی؟ یہ بات سن کر میری انا پر بن گئی اور میں نے اونچی آواز میں کہہ دیا کہ آج کر کے ہی جاؤں گی انتظام۔ میری بھابھی کہنے لگی کہ بڑی آئی تو ایک ہی دن میں انتظام کرنے والی، تمہیں پتہ ہے کہ اس سیزن میں گیزر کی کیا قیمت ہے؟ وہ مجھے بار بار جواب دے رہی تھی اور مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، لیکن میں نے ان کو جواب نہیں دیا کیونکہ میں نے سوچا کہ میں وہ کر کے دکھاؤں گی جو میں بولنا چاہتی ہوں۔ یہ جواب میرے لیے ناقابل برداشت تھا۔ میں نے غصے اور دکھ کے ملے جلے جذبات میں کہا کہ نہیں امی، ایسے تو آپ بیمار ہو جائیں گی، آپ کی صحت کا مجھے بالکل بھی سمجھوتا منظور نہیں۔ ماں نے میری بات کو ہنسی میں اڑانے کی کوشش کی، لیکن میرے دل نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میرے پاس جو پیسے گھر کے خرچوں سے بچائے ہوئے تھے وہ میرے چھوٹے موٹے شوق پورے کرنے کے لیے تھے، لیکن اس وقت وہ سب بے معنی لگنے لگے۔ میں نے وہی پیسے نکالے اور اپنی ماں کے لیے فوراً ایک نیا گیزر خریدنے کا انتظام کر دیا۔ ماں نے حیرت اور تھوڑی پریشانی کے عالم میں کہا کہ بیٹا گیزر تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا بل بہت زیادہ آئے گا، میرے پاس تو وہ ادا کرنے کی بھی گنجائش نہیں۔
میں نے ان کی تسلی کے لیے کہا کہ امی بل کی فکر آپ نہ کریں، میں دے دیا کروں گی۔ آپ کی عمر میں آپ کو ٹھنڈے پانی سے نہانے یا کام کرنے نہیں دیکھ سکتی۔ یہ بات میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی۔ میری ماں کے چہرے پر سکون اور مسکراہٹ دیکھ کر میرے دل کو لگا۔ ایک طرف میں نے اپنی ساس کو گیزر کی سہولت سے محروم کر دیا تھا اور دوسری طرف اپنی ماں کے لیے گیزر لگوا کر ان کے آرام کا خیال رکھا۔ یہ تضاد مجھے اندر ہی اندر کچوکے لگا رہا تھا، لیکن میں اسے نظر انداز کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ میری بھابھی جو میری ماں کے ساتھ زیادہ تعاون نہیں کرتی تھی، میرے لیے ہمیشہ سے فکر کا باعث رہی۔ میں نے اپنی ماں کے گھر آنے کا فیصلہ بھی اسی لیے کیا تھا کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ ماں کو سخت سردی، کھانسی اور زکام ہو گیا ہے۔ ان کی صحت کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میں نے وہ سب کرنے کا فیصلہ کیا جو میں ان کے لیے کر سکتی تھی۔ یہ سب کچھ میں نے اپنے شوہر کو بتائے بغیر کیا، کیونکہ گیزر خریدنے کے لیے جو پیسے میں نے استعمال کیے وہ وہی تھے جو میں نے گھر کے اخراجات سے بچا کر جمع کیے تھے۔ اگر میں یہ بات سلیم کو بتا دیتی تو یقیناً وہ مجھ سے سوال کرتا کہ میں نے یہ سب چھپ کر کیوں کیا۔ شاید میں نے چوری چوری یہ سب کیا، لیکن اپنی ماں کی خوشی اور آرام کے لیے مجھے یہ فیصلہ بالکل درست لگا۔ مجھے یہ بھی معلوم تھا کہ اگر سلیم کو یہ بات پتہ چلی تو وہ ناراض ہو سکتا تھا، لیکن دل میں کہیں یہ تسلی تھی کہ میری ماں اب آرام سے ہوں گی اور یہی میرے لیے کافی تھا۔ ایک دن شام کا وقت تھا، میں کچن میں چائے بنا رہی تھی کہ ہماری محلے والی اچانک آ گئی۔ وہ سیدھی آ کر میرے پاس بیٹھی اور گپ شپ شروع کر دی۔ باتوں کے دوران اس کی نظر میری ساس پر پڑی جو ٹھنڈے پانی سے نہا دھو کر باہر نکل رہی تھی۔ وہ سخت کانپ رہی تھی اور ان کے ہاتھ پاؤں کی کپ کپاہٹ صاف نظر آ رہی تھی۔ محلے والی نے حیرت سے پوچھا کہ نیلم یہ کیا پاگل پن ہے؟ تمہاری ساس ٹھنڈے پانی سے نہا رہی ہیں؟ سردی میں ایسا کون کرتا ہے؟ میں نے بے پرواہی سے جواب دیا کہ نہیں، یہ پاگل پن نہیں، میں نے گیزر بند کروا دیا ہے۔ یہ سن کر وہ چونکی اور بولی کہ یہ تو تم نے ٹھیک کیا، لیکن نیلم یہ ٹھنڈے پانی سے نہا رہی ہیں، اگر بیمار ہو گئی تو پھر علاج کا خرچہ پڑے گا۔ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمارا خرچہ کیوں ہوگا؟ ان کے پاس تو اپنی پینشن ہے نا، اسی میں سے اپنا علاج کروا لیں گی، اور اگر زیادہ مسئلہ ہوا تو اسی پینشن سے نیا گیزر بھی لگوا لیں۔ محلے والی کو یہ سن کر حیرت ہوئی۔ اس نے پوچھا کہ تمہیں ان کی پینشن کے بارے میں کیسے پتہ چلا؟ میں نے ہلکی سی ہنسی کے ساتھ جواب دیا، ایک دن اتفاقاً ان کے سامان میں پینشن کارڈ دیکھ لیا تھا، تب سے ہی مجھے پتہ چلا کہ ان کے پاس اپنی آمدنی ہے۔ یہ بات کرتے ہوئے میرے دل کا جو تھوڑا بوجھ تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ میں نے جو کچھ کیا وہ بالکل ٹھیک تھا۔ اگر ان کے پاس اپنی پینشن ہے تو وہ اپنے لیے سب کچھ کر سکتی ہیں۔ اب مجھے اپنے فیصلے پر کوئی شرمندگی یا گناہ کا احساس نہیں ہو رہا تھا۔ محلے والے نے میری بات کی تائید کی اور کہا کہ ہاں نیلم، تم نے ٹھیک کہا، اگر اپنا خرچہ ہو تو انہیں خود نکالنا چاہیے۔ کل کو تمہارے بچے ہوں گے، ان کے ہزاروں اخراجات ہوں گے، پھر ان کے خرچے اٹھانے کے لیے تمہارے پاس وقت اور پیسہ کہاں ہوگا؟ میں نے اس کی بات سے اتفاق کیا اور کہا بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ میں نے اپنے دل کو تسلی دی کہ میں نے جو کیا وہ غلط نہیں تھا۔ میری ساس جان بوجھ کر ٹھنڈے پانی سے نہا رہی ہیں تاکہ بیمار ہو جائے اور میرے شوہر کو پتہ چل جائے، لیکن یہ سب ان کا ڈرامہ ہے اور میں اس کا حصہ نہیں بننے والی۔ یہ بات کہہ کر میں مطمئن ہو گئی۔ اندرونی طور پر میں خود کو حق بجانب سمجھ رہی تھی اور میرے اندر کوئی پچھتاوا باقی نہ رہا۔ رات کا وقت تھا، گھر پر ایک گہری خاموشی چھائی تھی۔ میرے شوہر کام سے واپس آ کر تھکے ہوئے تھے، لیکن اچانک ان کے چہرے پر کچھ تبدیلی محسوس ہوئی۔ وہ کہنے لگے کہ نیلم، مجھے امی کی بڑی یاد آ رہی ہے۔ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ میں نے لاپرواہی سے کہا کہ یاد کیا آ رہی ہے، ایک ہی گھر میں تو ہیں۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا کہ نہیں نیلم، کئی دن ہو گئے ان کے پاس بیٹھے ہوئے، ذرا جا کر ان سے بات کر لیتا ہوں۔ میں نے روکھے لہجے میں جواب دیا کہ یہ وقت تو ان کے سونے کا ہے، سو گئی ہوں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، اس وقت عشاء کی نماز پڑھ رہی ہوں گی، اور پھر وہ اٹھ کر اپنی ماں کے کمرے کی طرف چل رہی ہے۔ کمرے میں جا کر جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا، ان کی آواز گونجی، امی، لیکن کوئی جواب نہ آیا۔ وہ قریب گئے اور ان کا ہاتھ ہلایا اور اچانک گھبرا کر باہر آئے۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ چلانے لگے، نیلم جلدی آؤ، امی تو سانس نہیں لے رہی۔ میری بھی حالت کچھ عجیب ہو گئی۔ جلدی سے ایمبولینس کو فون کیا اور ان کی حالت کے بارے میں بتایا، لیکن ایمبولینس کے پہنچنے سے پہلے ہی میری ساس کی سانسیں ہمیشہ کے لیے رک چکی تھیں۔ ڈاکٹرز نے آ کر تصدیق کر دی کہ وہ اس دنیا سے جا چکی ہیں اور شاید ٹھنڈ کی شدت کے باعث ان کی موت ہوئی تھی۔ گھر میں ایک دم سے کوہرام مچ گیا۔
میرے شوہر گمسم سے ہو گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ میں حیرت سے انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن میرے اندر کوئی خاص غم یا پچھتاوا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ اب پھر خرچہ ہوگا۔ ہم نے قریبی رشتہ دار اور محلے والوں کو خبر دینا شروع کر دی۔ صبح تک گھر میں لوگوں کو آنا جانا شروع، میری ساس کے لیے دعائیں کی اور ان کے اچھے اخلاق کی تعریف کی۔ گھر میں مکمل طور پر سوگ کا ماحول تھا۔ میں نے خود کو پرسکون ظاہر کیا اور مہمانوں کی میزبانی میں لگ گئی، لیکن میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ شاید یہ سوچ کر اب گھر کے اخراجات میں کوئی کمی آئے گی، یا پھر یہ کہ جو کچھ ہوا وہ میرے اختیار سے باہر تھا۔ میرے شوہر اپنی ماں کے بستر کے پاس بیٹھے مسلسل روتے رہے۔ محلے کی عورتوں نے مجھے بھی بلایا کہ میں ان کے ساتھ بیٹھوں، لیکن میں نے بہانہ بنا کر کہا کہ میں مہمانوں کے انتظامات دیکھ رہی ہوں۔ فوتگی کا ماحول گھر میں چھا گیا تھا، لیکن میرے دل پر کوئی خاص اثر نہیں ہوا۔ میں نے دل ہی دل میں خود کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیا کہ یہ سب اللہ کی مرضی تھی، اور شاید میری ساس نے جان بوجھ کر اپنی حالت ایسی بنا لی تھی تاکہ وہ بیمار ہو جائے اور میرا راز فاش ہو جائے۔ لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ گھر میں سناٹا تھا اور ساس کی میت سامنے رکھی تھی۔ کمرے میں ہر طرف لیکن اب یہ سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ گھر میں سناٹا تھا اور ساس کی میت سامنے رکھی تھی۔ کمرے میں ہر طرف ایک عجیب سی بے چینی محسوس ہو رہی تھی۔ لوگ آ جا رہے تھے اور میت کو دیکھ رہے تھے اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے، لیکن ساتھ ہی سرگوشیوں میں چیمگوئیاں ہو رہی تھی۔ سب کے ذہن میں ایک ہی سوال تھا، آخر اچانک ایسا کیا ہوا کہ وہ یوں چل بسی؟ چند خواتین نے میت کے قریب جا کر دیکھا اور ہونٹوں کے ہاتھ پاؤں کی نلاہٹ کو نوٹ کیا۔ کسی نے کہا کہ یہ تو صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کا خون جم چکا ہے، سردی کی وجہ سے ان کی موت ہوئی ہے۔ کسی اور نے اضافہ کیا، ٹھنڈے پانی سے نہانے کا نتیجہ یہی ہونا تھا۔ اسی دوران وہی محلے والی عورت جو اکثر میرے پاس بیٹھتی تھی اور میری ہمراز بنی ہوئی تھی، لوگوں میں کھسر پھسر کرنے لگی۔ اس نے شاید دوسروں کو یہ بات بتا دی کہ اس کی بہو نے تو گیزر ہی بند کروا دیا تھا۔ بیچاری ٹھنڈے پانی سے نہاتی رہی اور سردی نے جان لے لی۔ یہ بات آنن فانن میرے شوہر کے کانوں یقینی چھلک رہی تھی۔ اس نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا واقعی تم نے گیزر بند کروایا تھا؟ میں نے اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی پوری کوشش کرتے ہوئے جواب دیا، ایسا کچھ نہیں ہے، یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، گیزر تو ٹھیک ہی تھا، میں نے کچھ بند نہیں کروایا۔ میں نے اپنی بات میں یقین پیدا کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے لہجے کی ہلکی سی لرزش نے میری بے چینی ظاہر کر دی۔ میرے شوہر کی آنکھوں میں شکوک بڑھتے جا رہے تھے، لیکن وہ فوراً کوئی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ میرے گھر والے بھی آئے ہوئے تھے اور میں جان بوجھ کر خود کو کاموں میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ ان سے نظریں نہ ملانا پڑے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ میری اپنی نظریں خود ہی جھک جاتی تھی۔ جب بھی میرا شوہر میری طرف دیکھتا، اس کی آنکھوں میں وہ سوال صاف نظر آتا، کیا یہ سچ ہے؟ کیا میری ماں واقعی تمہاری لاپرواہی کی وجہ سے اس دنیا سے گئی؟ میں ہر بار نظریں چرا لیتی، کیونکہ دل کے کسی کونے میں مجھے معلوم تھا کہ جو ہوا اس میں میرا ہاتھ تھا۔ میرے ذہن میں بار بار یہی خیال آ رہا تھا کہ جیسے ہی میت کو دفنایا جائے گا اور لوگ چلے جائیں گے، وہ ضرور مجھ سے دوبارہ سوال کرے گا، لیکن میں نے پہلے ہی طے کر لیا کہ میں انکار کر دوں گی۔ میں صاف کہوں گی کہ گیزر تو چل رہا تھا اور سردی کی شدت سے یہ حادثہ ہو گیا۔ میں نے اپنی طرف سے بات سنبھالنے کی پوری تیاری کر لی تھی، لیکن میرے دل کی بے چینی کم نہیں ہو رہی تھی۔ سچائی کا بوجھ میرے اندر گونج رہا تھا اور مجھے پتا تھا کہ چاہے جتنا بھی جھوٹ بول لوں، میرے شوہر کی نگاہوں کا سوال ختم نہیں ہوگا۔ لوگ تو بات کی کھال نکالتے ہیں۔ میری ساس کی میت بھی میرے لیے مصیبت بنی پڑی تھی۔ میں کہہ رہی تھی کہ بس جلدی جلدی ان کو یہاں سے لے جایا جائے تاکہ بات ختم ہو، اس کے بعد رو دھو کے اپنے شوہر کو اپنی باتوں میں لگا لوں گی۔ گھر کا ماحول گہرے صدمے میں ڈوبا تھا اور میری ساس کی میت ابھی گھر کے مرکزی کمرے میں رکھی تھی۔ ہر طرف افسوس اور دکھ کا منظر تھا، لیکن اچانک ایک اور قیامت آ گری۔ میری ماں، جو گھر کے معاملات میں میری مدد کے لیے آئی ہوئی تھی، پانی گرم کرنے کے لیے گیزر کے پاس گئی۔ جیسے ہی اس نے گیزر کو چھوا، ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ وہیں بے ہوش ہو کر گر گئی۔ میں نے فوراً شور مچایا، سب لوگ بھاگ کر آئے اور کسی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہوا۔ میں گھبراہٹ کے عالم میں ان کی طرف لپکی، لیکن جیسے ہی میں نے ان کا جسم چھوا، میرے ہاتھوں میں ایک زبردست جھٹکا محسوس ہوا۔ کرنٹ کی شدت سے میرا جسم کانپ اٹھا اور میری ایک ٹانگ بالکل بے جان ہو گئی۔ میں فرش پر گر گئی اور میرے ارد گرد سب لوگ چیخنے لگے، لیکن میرے کانوں میں کوئی آواز نہیں جا رہی تھی۔ گھر میں افراتفری مچ گئی۔
میری ماں کو فوراً ہسپتال لے جایا گیا اور میں تکلیف کے باوجود فرش پر لیٹی دعائیں کر رہی تھی کہ شاید وہ بچ جائیں، لیکن جب وہ ہسپتال پہنچی تو ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا کہ وہ راستے میں ہی دم توڑ چکی تھی۔ یہ سن کر میرا دل دہل گیا۔ اب گھر کے ایک کمرے میں میری ساس کی میت رکھی تھی اور ماں کا جسم لایا جا رہا تھا۔ میرے لیے یہ سب ناقابل یقین تھا۔ وہ ماں جس کے لیے میں نے ہمیشہ سہولیات فراہم کی، جس کی راحت میری اولین ترجیح تھی، اور وہی آج ایک لمحے میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ اور میری ساس جن سے میں نے ہمیشہ سخت رویہ اپنایا، وہ بھی اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس دن مجھے یوں لگا کہ اللہ نے میرے اعمال کا حساب اسی دنیا میں لے لیا۔ میری ساس کی موت کے بعد مجھے جو احساس جرم تھا، وہ میری ماں کی اچانک موت نے اور گہرا کر دیا۔ اب میرے دل پر 2 موتوں کا بوجھ تھا۔ میری اپنی ٹانگ بھی بیکار ہو چکی تھی اور میں ایک معذور کی زندگی کا آغاز کرنے جا رہی تھی۔ اسی شام میں نے ہمت کر کے اپنے شوہر کے سامنے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا۔ میں نے گیزر بند کروانے، اپنی ساس کے ساتھ کیے گئے برے رویے اور اپنی کوتاہیوں کا سچ سچ بتا دیا۔ میرا شوہر خاموشی سے سنتا رہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا غم اور غصہ نظر آ رہا تھا۔ وہ بولا نہیں، لیکن اس کی خاموشی میرے لیے ایک سزا تھی۔ چند دن بعد اس نے مجھے طلاق تو نہ دی، لیکن علیحدگی کا فیصلہ کر لیا۔ وہ مجھے میرے میکے چھوڑ آیا اور کہا کہ اب تمہاری زندگی کا فیصلہ تمہارے بھائی اور بھابھی کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ واپس چلا گیا۔ میں بے بسی کے عالم میں اپنے بھائی کے گھر آ گئی، جہاں میری زندگی ان کے رحم و کرم پر گزرنے لگی۔ اب میں ایک ایسی زندگی گزار رہی ہوں جس میں نہ اپنا اختیار ہے، نہ عزت، اور میرے اعمال نے نہ صرف میری زندگی بدل دی بلکہ میرے آس پاس کے لوگوں کو بھی دکھ دیا۔ یہ احساس اب ہمیشہ میرے ساتھ رہے گا کہ میری غلطیوں نے میرے گھر کو برباد کر دیا۔ میرے لیے وہ دن بے حد مشکل تھے۔ ماں کے جانے کے غم میرے دل پر بھاری تھا، اور جسمانی معذوری نے زندگی مزید دشوار بنا دی۔ میرے بھائی اور بھابھی نے مجھے اپنے گھر میں تو جگہ دی، لیکن وہ جگہ کسی عزت یا محبت کی نہ تھی۔ میری بھابھی اکثر مجھ سے بدتمیزی کرتی، وقت پر کھانے کو نہ دیتی اور کبھی کبھار طنز کے تیر چلاتی۔ وہ کہتی کہ جو حال ہوا ہے وہ اب برداشت کرو۔ میں اندر سے ٹوٹ چکی تھی، مگر کسی سے کچھ کہنے کی ہمت نہ ہوتی۔ میری ٹانگ اب بھی کام نہیں کر رہی تھی، اور ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ شاید میں مکمل طور پر تو کبھی نہ چل سکوں، مگر کسی سہارے کے ساتھ لنگڑا کر چلنے کے قابل ہو سکتی ہوں۔ یہ سن کر میرا دل اور زیادہ مایوس ہو جاتا تھا۔ میں دن رات سلیم کے بارے میں سوچتی کہ شاید وہ مجھے واپس لے جائے۔ میں نے بارہا اسے فون کیا، معافی مانگی اور اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کیا، مگر وہ فون تک نہیں اٹھاتا تھا۔ میں میسج پر میسج کرتی، اپنی حالت بیان کرتی، یہاں تک کہ ایک دن میں نے اسے یہ تک لکھ دیا کہ مجھے اپنے گھر میں کتے کی طرح رکھ لو، مگر یہاں سے لے جاؤ۔ میرا دل امید اور مایوسی کے درمیان چھولتا رہا۔ سلیم کی خاموشی میرے لیے سب سے بڑی سزا تھی، لیکن پھر 2 مہینے بعد ایک دن اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ جب میں نے اپنے بھائی کو دروازے کی طرف جاتے دیکھا تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ سلیم تھا۔ وہ آیا تھا اور میرا دل جیسے خوشی سے پھٹنے کو تھا۔ اس نے سیدھے لفظوں میں کہا کہ چلو، میرے ساتھ چلو، جیسی بھی ہو تم میری بیوی ہو۔ اس کے یہ الفاظ میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا، سلیم، بے شک مجھ سے جو چاہو کروا لو، مگر مجھے اپنے سے دور مت کرنا۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب کبھی زبان نہیں کھولوں گی اور تمہارے ہر فیصلے کو دل و جان سے قبول کروں گی۔ سلیم نے مجھے سہارا دیا اور گاڑی تک لے گیا۔ وہ لمحات میرے لیے ناقابل بیان تھے۔ اس نے مجھے واپس گھر لے کر آیا، جہاں میں نے دوبارہ زندگی کی شروعات کی۔ سلیم نے میرے لیے خاص اسٹک کا انتظام کیا، جسے پکڑ کر میں دھیرے دھیرے چلنے کی کوشش کرتی تھی۔ میں لنگڑا کر چلتی، لیکن کوشش کرتی کہ اپنے گھر کے کام خود کروں۔ مشکلوں کے باوجود میرے دل میں ایک اطمینان تھا کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ ہوں۔ سلیم مجھ سے کوئی خاص مدد نہیں کرتا تھا، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس نے مجھے میرے بھائی کے گھر سے واپس لیا، نئی زندگی کے مطابق ڈھال لیا، اور ہر دن خود کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کرتی کہ میں نے اپنی غلطیوں سے سبق سیکھ لیا۔ مجھے اکثر وہ دن یاد آتے جب میری زندگی مکمل تھی۔ میرے شوہر میرے اشارے پر چلتے اور ہر بات مانتے، اور میری ہر خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے۔ ان دنوں میری ساس بھی زندہ تھی، لیکن وہ میرے معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کرتی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ تب میرا شوہر میرا مکمل ساتھ دیتا تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ میری زندگی میں سب کچھ میرے قابو میں ہے، لیکن میں نے اپنی ہی حرکتوں سے وہ سکون اور محبت برباد کر دی۔ اپنی ساس کے ساتھ جو رویہ رکھا
اس کا انجام میں بھگت رہی تھی۔ اب میرا شوہر وہ پہلے والا سلیم نہ رہا تھا۔ وہ مجھ سے بات ضرور کرتا مگر اس میں پہلے جیسا پیار اور محبت محسوس نہ ہوتی۔ میں جانتی تھی کہ اس کی خاموشی میں شک، مایوسی اور شاید کچھ نفرت چھپی تھی، لیکن پھر بھی وہ مجھے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ یہی بات مجھے اس کے اچھے انسان ہونے کا یقین دلاتی۔ میں دن رات دعا کرتی کہ اللہ مجھے اولاد دے دے۔ شاید اولاد کی وجہ سے ہمارے درمیان کے فاصلے کم ہو جائیں اور سلیم کے دل میں دوبارہ میرے لیے جگہ بن جائے، لیکن ابھی تک میری دعائیں قبول نہیں ہوئی۔ میں اپنے دل کو تسلی دیتی کہ شاید اللہ میری آزمائش لے رہا ہے، شاید وہ مجھے میرے گناہوں کا کفارہ کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ میرا دل چاہتا کہ کسی طرح سلیم کے دل میں وہی مقام دوبارہ حاصل کر لوں جو کبھی میرا تھا۔ وہ اب بھی مجھے اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھا۔ یہ اس کی انسانیت اور اچھائی کا ثبوت تھا، لیکن میں جانتی تھی کہ وہ محبت، وہ تعلق جو کبھی ہمارے درمیان تھا، اب صرف میرے خوابوں میں باقی رہ گیا۔ میری زندگی اب ایک ٹھہراؤ کا شکار ہو چکی ہے۔ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنی خوشیاں، اپنے رشتے اور سکون برباد کر دیے۔ میرا شوہر اب مجھ سے صرف ضرورت کی بات کرتا ہے اور اس کی نظروں میں وہ محبت نہیں رہی جو کبھی میرے لیے ہوا کرتی تھی۔ وہ صرف گھر کے معاملات کے حوالے سے بات کرتا اور دل کی باتیں شاید اب اس کے دل میں ہی دفن ہو گئی۔ میں لنگڑا کر چلتی ہوں اور ہر قدم مجھے میرے ماضی کے فیصلوں کی یاد دلاتا ہے۔ اپنی ماں کی یاد آتی ہے جو میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی، اور میری ساس کی بھی، جنہیں میں نے اپنی ضد اور لالچ کی بھیڑ چڑھا دیا۔ دونوں مائیں میری زندگی کا حصہ تھیں، مگر میں نے خود ان سے دوری پیدا کی۔ میرے لالچ، میری ضد اور خود غرضی نے میرے آس پاس کے لوگوں کو مجھ سے دور کر دیا۔ اگر میں نے اپنی ساس کے ساتھ محبت اور احترام کا رشتہ رکھا ہوتا تو شاید آج میرے حالات کچھ اور ہوتے۔ میری ماں جو میری سب سے بڑی حمایتی تھی، وہ بھی مجھے اس دنیا میں اکیلا چھوڑ گئی۔ اب میں دن رات اپنے رب سے معافی مانگتی ہوں اور میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ میرے دل کا بوجھ ہلکا کر دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرے شوہر کے دل میں میرے لیے کچھ نرم گوشہ پیدا کر دے۔ لیکن شاید یہ وقت مجھے میری غلطیوں کا کفارہ ادا کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ میری زندگی اب ایک خاموش اذیت بن چکی ہے، جہاں میں اپنے گناہوں کے اس کے اثرات کے ساتھ جینے پر مجبور ہوں۔ بزرگوں کی عزت کرنا ہماری زندگی کا سب سے بڑا اصول ہونا چاہیے۔ خاص طور پر شوہر کی ماں کی عزت کو اپنی ذمہ داری سمجھنا چاہیے۔ وہ ماں جنہوں نے اپنے بیٹے کو اس مقام تک پہنچایا، اس کی تربیت کی، اس کی ضروریات پوری کی اور اسے زندگی کے قابل بنایا، ان کا احترام نہ کرنا سراسر ناانصافی ہے۔ مجھے آج اپنی زندگی کے ان لمحات پر بے حد افسوس ہوتا ہے جب میں نے اپنی ساس کے ساتھ برا رویہ اختیار کیا۔ میں نے ان کی ضرورتوں کو نظر انداز کیا، انہیں تکلیف دی اور اپنی خوشیوں اور آرام کے لیے ان کی قربانی کو فراموش کر دیا۔ میری سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ میں نے یہ سوچا کہ وہ میرے لیے ایک بوجھ ہیں اور میں نے ان کے حق میں غلط فیصلے کیے۔ اپنی ساس کے ساتھ برا سلوک کرتے وقت میں یہ بھول گئی کہ وہ بھی کسی کی ماں ہیں، کسی کی بیٹی ہیں اور ان کی بھی جذبات ہیں۔ میں نے اپنی ماں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے چکر میں اپنی ساس کو نظر انداز کیا اور ان کے ساتھ جو ناانصافی کی اس کا بدلہ قدرت نے مجھے سخت طریقے سے دیا۔ جب میں نے ان سے گیزر کی سہولت چھین لی اور ان کے لیے مشکلات پیدا کی تو اس وقت مجھے احساس نہیں تھا کہ میں کیا غلط کر رہی ہوں۔ میں نے یہ سب اپنی ماں کے لیے کیا جو یقیناً ایک اچھی بات تھی، لیکن اس نیکی کے پیچھے میری نیت صاف نہ تھی۔ میں نے اپنی ساس کو نقصان پہنچایا، ان کی ضروریات کو نظر انداز کیا اور انہیں سردی میں تکلیف اٹھانے پر مجبور کیا۔ اس وقت میں اپنے آپ کو درست سمجھ رہی تھی، لیکن حقیقت میں ایک بڑی غلطی کر رہی تھی۔ اللہ کا انصاف بہت برحق ہے اور جب وہ انصاف کرتا ہے تو انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ میری زندگی میں بھی یہی ہوا۔ میری ساس کی موت سردی کی وجہ سے ہوئی اور اس واقعے کے بعد میری ماں بھی مجھ سے چھین لی گئی۔ میں نے اپنی ماں کو اس سہولت میں کھو دیا جسے میں نے ان کے لیے فراہم کیا تھا۔ اسی کے ساتھ میں خود بھی معذور ہو گئی اور یہ سب میرے لالچ اور خود غرضی کا نتیجہ تھا۔ میں نے اپنی زندگی کے ان تمام تلخ تجربات سے یہ سیکھا کہ بزرگوں کی دعائیں اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا ہی کامیابی کا راز ہے۔ اپنے شوہر کی ماں کی عزت نہ کرنا، انہیں تکلیف پہنچانا اور ان کے جذبات کو نظر انداز کرنا ایک ناقابل معافی جرم ہے۔ اگر میں نے اپنی ساس کے ساتھ عزت اور محبت کا رویہ اپنایا ہوتا تو شاید آج میرا شوہر مجھ سے دور نہ ہوتا، میری زندگی میں سکون ہوتا اور میں اپنے آپ کو اتنا بے بس نہ پاتی۔ میرے شوہر نے باوجود میرے تمام گناہوں کے مجھے چھوڑا نہیں، لیکن وہ دل سے مجھ سے دور ہو چکا ہے۔ ان کی باتوں میں اب وہ محبت اور قربت نہیں رہی جو پہلے تھی۔ میں اب اپنی زندگی کے ہر لمحے
اپنے گناہوں کی سزا بھگت رہی ہوں۔ میں نے لالچ کے پیچھے اپنی ساس کی زندگی کو نظر انداز کیا اور اپنی ماں کی جان بھی گنوا دی۔ آج میں جب بھی اپنی زندگی پر نظر ڈالتی ہوں تو ہر لمحہ اپنے آپ کو ملامت کرتی ہوں۔ میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں نے بزرگوں کی عزت ان کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہوتا، اگر میں نے اپنی ساس کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کیا ہوتا تو شاید آج میں خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہی کو اپنی ذمہ داری سمجھا ہوتا، اگر میں نے اپنی ساس کے ساتھ محبت اور احترام کا برتاؤ کیا ہوتا تو شاید آج میں خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہی ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی میں آزمائشوں کے ذریعے سکھایا ہے کہ ہم کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کریں اور لالچ سے ہمیشہ دور رہیں۔ میرے تجربے سے یہی سبق ملتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے بزرگوں کی عزت کریں اور ان کے جذبات کو سمجھیں اور ان کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اپنی ساس کے ساتھ محبت اور عزت کا رویہ اختیار کریں کیونکہ وہ آپ کے شوہر کی جنت ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کو سیدھے اور سچے راستے پر رکھیں گے تو اللہ کی رحمت ہمارے ساتھ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے میری آنکھیں کھول دی لیکن اس کے لیے مجھے بہت بھاری قیمت چکانی پڑی۔ اگر میں پہلے ہی اپنے رویے کو درست کر لیتی تو شاید میری زندگی آج اس قدر مشکل نہ ہوتی۔ اب میں ہر لمحہ دعا کرتی ہوں کہ اللہ میری غلطیوں کو معاف کرے اور میری زندگی میں سکون لائے۔ آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بزرگوں کی دعائیں لے کر چلیں کیونکہ یہی آپ کی لالچ سے دور رہیں اور اپنی زندگی کو اللہ کی مرضی کے مطابق گزاریں۔ اللہ کا انصاف ہمیشہ برحق ہوتا ہے اور اس لیے اپنی زندگی کو سیدھے راستے پر چلائیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔